کلپ نمبر 1640۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم، اور ان کے بعد آنے والے یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا ہے، اور تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یاد رہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان داخل ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنے والے ایمان والوں کی اقسام سے خارج ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھنا ایمان کی علامت، اور ان کے بارے میں بغض سے بچنے کی دعا کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں، اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنے کا نتیجہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کی عظمت و شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لیکن افسوس کچھ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ان کے سینے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں صحابہ کرام کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے استغفار کریں، اور کرتے یہ ہیں کہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان کے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان سے معمور فرمائے، آمین۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے عبداللہ بن ابی سلول منافق اور اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں بنو قریظہ اور بنو نذیر سے کہتے ہیں کہ اگر تم مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہرگز تمہارے خلاف کسی کا کہا نہ مانیں گے، نہ مسلمانوں کا نہ رسول اکرم کا، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہودیوں سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ آیت الم تر الی الذین نافقوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، منافق کفار کے بھائی ہیں، مومنوں کے بھائی نہیں، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وقت پر کفار ہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، کفار کو بھائی سمجھنا اور بھائی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ نمبر 3، منافق در حقیقت کسی کا ساتھی نہیں اور نہ ہی اس کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہے، نہ کفار کو اس پر اعتبار آتا ہے اور نہ مسلمانوں کو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خفیہ رازوں پر اطلاع دیتا ہے، کیونکہ منافقوں کی یہ گفتگو نہایت رازداری کے ساتھ تنہائی میں ہوئی۔